السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کا حکم دیتی رہے اور بدی سے روکتی رہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس جماعت کے کرنے کی 3 کام بتائے گئے ہیں، جن میں اولین دعوت اعلی خیر ہے، اور واضح رہے کہ سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے۔ یہاں لفظ منکم بڑا معنی خیر ہے کہ تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے۔ گویا ایک تو بڑی امت ہے، امت مسلمہ، وہ تو 150 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے جو خواب غفلت میں مدہوش ہیں، اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں۔ لہذا اس امت کے اندر ایک چھوٹی امت یعنی ایک جماعت وجود میں آئے جو جاگو اور جگاؤ کا فریضہ سر انجام دے۔ اللہ نے تمہیں جاگنے کی صلاحیت دے دی ہے، اب اوروں کو جگاؤ اور اس کے لیے طاقت فراہم کرو، ایک منظم جماعت بناؤ۔ فرمایا کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وہ بڑی امت جو کروڑوں افراد پر مشتمل ہے اور یہ کام نہیں کرتی، وہ اگر فلاح اور نجات کی امید رکھتی ہے تو یہ ایک امید مہم ہے۔ فلاح پانے والے صرف یہ لوگ ہوں گے جو 3 کام کریں گے: دعوت الی خیر، امر بالمعروف، نہی عن منکر۔ میں نے منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراحل و مدارج کے ضمن میں یہ بات واضح کی ہے کہ اسلامی انقلاب کے لیے آخری اقدام بھی نہی عن منکر بالغ ہوگا، اس لیے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہی عن منکر کے 3 مراتب بیان کیے ہیں۔ حضرت ابو سیدنا خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے، اس کا فرض ہے کہ اسے زور بازو سے روک دے، بس اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، پھر اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل میں برائی سے نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اگر دل میں نفرت بھی ختم ہو گئی ہے تو سمجھ لو کہ متاع ایمان رخصت ہو گئی ہے۔ بقول اقبال، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا۔ ہاں دل میں نفرت ہے تو اگلا قدم اٹھاؤ، زبان سے کہنا شروع کرو کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، یہ کام مت کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایک طاقت بناتے جاؤ، اس جماعت بناؤ، قوت مجتمع کرو۔ جب وہ طاقت جمع ہو جائے تو پھر کھڑے ہو جاؤ کہ اب ہم یہ غلط کام نہیں کرنے دیں گے۔ پھر وہ ہوگا نہی عن منکر بالغ یعنی طاقت کے ساتھ برائی کو روک دینا، اور یہ ہوگا انقلاب کا آخری مرحلہ۔ تو ان 3 آیت کے اندر عظیم ہدایت ہے، انقلاب کا پورا لائحہ عمل موجود ہے، بلکہ اسی میں منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اقدام عمل ہے، وہ بھی پوشیدہ ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔